بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 942۔ اسلام میں امیر کی ضرورت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اسلام میں امیر کی ضرورت۔ آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا ہر دردمند اور غیرت مند مسلمان اس بات اور اس امر کا خوب ادراک رکھتا ہے کہ جس قدر اجتماعیت اور امارت اسلامی کی ضرورت آج ہے، شاید تاریخ میں اس کی اتنی اہمیت اور ضرورت پہلے کبھی رہی ہو۔ اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر یہ خیال ہوا کہ اس بات کی تحقیق تک پہنچا جائے کہ امیر و امارت کیا ہے، اور عوام اور خواص کے سامنے امارت کے مسئلے کو مستند اور مدلل پیش کیا جائے۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امیر، امام اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ آئیے کتاب و سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ امامت اور امارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ امارت اور امامت کے لغوی معنی: الامامہ، امامت مصدر ہے فعل کا۔ آگے بڑھنے کو امامت کہتے ہیں۔ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، چاہے وہ قوم کا بڑا ہو یا کوئی اور۔ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی قوم پیروی کرے، چاہے وہ قوم ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ، اور اس کی جمع ائمہ ہیں۔ اور امیر اور خلیفہ رعیت، لوگوں کے مقتدا کو کہتے ہیں۔ یہی بات صاحب تاج العروس نے بھی نقل کی ہے۔ امامت اور امارت خلافت کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاح میں امامت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، چنانچہ شرع عقائد میں ہیں: امامت اقامت دین کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو کہتے ہیں، بائیں حیثیت کے تمام امت پر اس کی اتباع واجب ہے۔ الفاظ اور تعبیر میں اگرچہ فرق ہے مگر معنی اور مطلب سب کا ایک ہے، یعنی امارت، امامت اور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے دین کو قائم کرنا، اس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا، اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے مصالح کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں لفظ امام کا استعمال۔ قرآن اور حدیث کے متعدد مقامات میں لفظ امام آیا ہے جو اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ذیل میں ان کے معنی سے تعارض کیے بغیر فقط ان آیات قرآنی اور الفاظ حدیث میں سے بعض کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو ایک نظر میں قرآن اور حدیث میں اس کا ورود معلوم ہو جائے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرے عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ترجمہ: اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک اور مال کا وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ ترجمہ: سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں
اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں۔ عظیم ترین امام ہے وہ جو عوام کی رکھوالی کرے۔ ضروری وضاحت: اصطلاح شرح میں امام سے مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا حاکم مراد ہوتا ہے۔ نماز کی امامت اور امام المسلمین میں فرق کرنے کے لیے خلافت اور امامت کو کبھی امامت عظمیٰ اور کبھی امامت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب مطلقاً لفظ الامامہ بولا جائے تو اس سے امامت کبریٰ یا امامت عامہ یعنی خلافت مراد ہوتی ہے۔ شبہات کا ازالہ: یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ عام طور سے اہل سنت والجماعت لفظ امام کا استعمال عقیدے اور فقہی مباحث میں کرتے ہیں اور لفظ خلیفہ اور خلافت کا تذکرہ کتب تاریخ میں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج اور روافض کی طرح گمراہ فرقوں کی تردید کتب عقیدہ میں کی گئی ہے۔ شیعہ اور امامت: شیعہ امامت کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ وہ اسے ارکان ایمان میں سے گردانتے ہیں۔ خلیفہ اور امام کو معصوم اور منصوص من اللہ سمجھتے ہیں اور امام کو رکن اللہ مانتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ قطعاً شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ اس پر رد اور تفصیلی بحث علماء اہل سنت والجماعت کی کتب عقیدہ وغیرہ دیگر کتب میں ذکر کی گئی ہیں۔ نوٹ: لفظ امیر و امارت سے اہل تشیع کو سخت نفرت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ جس طرح شیعہ کو لفظ امارت اور امیر سے عداوت اور نفرت ہے، بالکل اسی طرح لینن اور اسٹالین کے منشور کو ماننے والے فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں کو بھی لفظ امیر و امارت سے سخت عداوت اور نفرت ہے۔ العیاذ باللہ۔ لفظ امام، خلیفہ اور امیر المومنین میں ترادف: لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ یہ تینوں لفظ الگ الگ اور خاص معنی رکھتے ہیں، لیکن اطلاق اور دلالت کے اعتبار سے ان میں ترادف پایا جاتا ہے۔ خلافت اور امامت کے بارے میں وارد احادیث اور آثار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صحابہ و تابعین نے لفظ خلیفہ اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد ان کے لیے امیر المومنین کا لفظ اختیار کیا گیا۔ علماء امت نے اسی وجہ سے ان کو کلمات مترادفہ میں شمار کر کے بعض کے بعض پر اطلاق کو جائز کہا ہے۔ ملاحظہ ہو ابن خلدون: حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو خلیفہ اور امام اور امیر المومنین کہنا جائز ہے۔ ابن منظور نے خلافت کو امارت سے تعبیر کیا ہے۔ استاد محمد نجیب مطیعی تکمیلۃ المجموعہ کے تکملے میں لکھتے ہیں کہ امام، خلیفہ، امیر سب یکساں ہے، مترادف ہیں۔ شیخ ابو زہرا لفظ خلافت اور امامت کے درمیان ترادف کو وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات خلافت کے گرد گھومتے ہیں اور یہی خلافت امامت کبریٰ ہے۔ اسے خلافت اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اور مسلمانوں کا بڑا حکمران ان کے معاملات کی انجام دہی اور نگرانی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے۔ اسے امامت بھی کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ کو امام بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ لوگ ان کی پیروی کرتے تھے جیسا کہ مقتدی نماز پڑھانے والے امام کی اقتدا کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا لقب: حضرت ابتدا میں خلیفہ کے لیے خلیفہ اور امام دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے ان کو امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ چنانچہ ابن سعد طبقات میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا جب انتقال فرما گئے، جنہیں اللہ کے رسول کا خلیفہ کہا جاتا تھا، تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جانے لگا۔ مسلمانوں نے کہا حضرت عمر کے بعد جو آئے گا اسے پھر اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جائے گا، یہ طویل ہوگا، لہذا تم کسی ایسے نام پر متفق ہو جاؤ جس کے ساتھ تم خلیفہ کو پکارو اور جس کے ساتھ بعد کے خلفاء کو پکارا جائے۔ تو بعض صحابہ نے کہا ہم مومن ہیں اور عمر ہمارے امیر ہے، تو اسی وقت سے حضرت عمر اسی نام امیر المومنین سے پکارے جانے لگے اور وہ پہلے شخص تھے جنہیں اس نام اور لقب سے پکارا گیا۔
طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت لبید ابن ربیعہ اور حضرت عدی ابن حاتم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمرو ابن عاص سے کہا کہ امیر المومنین سے ہمارے لیے اجازت طلب کرو، یعنی ملاقات کے لیے۔ حضرت عمرو ابن عاص نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے ان کا صحیح نام رکھا ہے، کیونکہ وہ امیر اور ہم مومن ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو۔ عمر نے کہا یہ کیا، یعنی امیر المومنین کے کہنے پر تعجب کا اظہار کیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ آپ امیر ہیں اور ہم مومن۔ تو یوں اس دن سے خلیفہ کو امیر المومنین کہا جانے لگا۔ لفظ امیر کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن صرف خلیفہ کے معنی میں نہیں بلکہ لشکر کے امیر اور مختلف شہروں کے عاملوں اور گورنروں کو بھی امیر کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ امیر کی اطاعت کے سلسلے میں وارد احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے، دیکھیے صحیح البخاری کتاب الاحکام و صحیح المسلم کتاب الامارہ باب وجوب طاعت المراد فی غیر معصیہ۔ منصب خلیفہ اور امیر کی شرعی حیثیت۔ خلیفہ کا تقرر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، شرعی حکومت کا قیام اور امیر المومنین کی تعین کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور امت کے سواد اعظم اس بات پر متفق ہے کہ نصب امام یعنی امیر المومنین واجب ہے۔ اس بات یعنی وجوب نصب خلیفہ کی کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے شیعہ میں سے نجدات کی اور معتزلہ میں ابو بکر الاسم اور ہشام ابن الفوتی۔ اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری۔ اہل سنت کے نزدیک امارت کا قیام اور امیر المومنین کی تقرری مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کوئی امام اور امیر ہو جو شعائر دین کی حفاظت کرے، حدود قائم کرے، مظلوموں کا ان کا حق دلوائے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر قرآن مجید اور سنت رسول اللہ اور اجماع کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اجماع کی طرف ماقبل میں اشارہ کر دیا، اب مختصراً قرآن اور حدیث سے اس کو ثبوت پیش کرتے ہیں۔ نصب امیر کا ثبوت قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور عمرہ کی۔ اس آیت مبارکہ میں اولی الامر سے مراد عمرہ ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق علماء مراد ہے۔ راجح یہ ہے کہ یہ آیت دونوں کو شامل ہے۔ دیکھیے احکام القرآن۔ مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ اور حکام کی اطاعت کو واجب قرار دیا، اور عمرہ کی اطاعت کا حکم دینا ولی امر امیر المومنین کے تعین اور تنصیب کے واجب ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی چیز کی اطاعت کا حکم نہیں دیتے جس کا وجود ہی نہ ہو، تو اطاعت کا حکم دینا اس کے نص کے حکم کا متقاضی ہے، لہذا مسلمانوں پر نصب امیر اور امام بنانا واجب ہے۔ قاموس الفقہ میں ہے کہ امارت کا قیام مسلمانوں کا شرعی فریضہ اور ان کی منصبی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو اقامت دین سے تعبیر کیا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو حدود و قصاص سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ احکام جن کے قیام کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی خلیفہ کے نصب کے دلائل میں سے ہیں، کیونکہ ان آیات کا تعلق خلافت، خلیفہ اور امیر المومنین سے ہے۔ فقہائے اسلام نے بھی انہیں امیر المومنین کی ذمہ داریوں میں شمار کیا ہے، لہٰذا یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان احکام کی تنفیذ کے لیے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ بعض حضرات نے دیگر آیات قرآنیہ سے بھی استدلال کیا ہے، طوالت کے خوف سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ نصب امیر کا ثبوت احادیث سے۔ سینکڑوں حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کی گردن میں کسی کی امامت کا طوق نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ نصب خلیفہ اور امیر واجب ہے، کیونکہ امیر اور خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری اور واجب ہے۔ ظاہری بات ہے کہ امیر و خلیفہ ہوگا تو بیعت بھی کی جائے گی، لہذا نصب خلیفہ اور امیر واجب ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی سفر کا ارادہ کرے تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ہو مگر کسی ایک کو امیر بنا لے۔
ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب چھوٹی جماعتوں میں اور کم جماعتوں پر واجب قرار دیا گیا کہ یہ کرو یہ کرو، تو ان میں سے کوئی امیر مقرر کرے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس سے بڑی تعداد میں بھی واجب ہوگا، یعنی امیر کا مقرر کرنا۔ اس وقت تبلیغ و دعوت والی محنت کرنے والوں کی تعداد دنیا کا سواد اعظم ہے۔ 200 سے زائد ممالک دعوتی کام اور کام کرنے والے موجود ہیں، اور مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد سے کام لینا، ان کو جماعت نکالنے کے تقاضے دینا، پھر کام پر ساتھیوں پر گرفت رکھنا کہ کام کے اصول و ضوابط میں افراط و تفریط نہ ہو، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہونے والے عالمی اجتماعوں کا نظم وغیرہ بغیر امیر اور اس کی اطاعت کے کیسے ممکن ہو سکے گا؟ 1000-2000 طلبہ کا مدرسہ بغیر محتمم صاحب کے چلنا مشکل ہے، تو یہ تو 50 کروڑ کی تبلیغی عوام کو بغیر امیر مقرر کیے کیسے چھوڑا جا سکتا؟ مسلمانوں کی عمارت اور جماعتی قوت کو محفوظ رکھنے اور کمزوری سے بچانے کے لیے احادیث میں حکم ہوا ہے کہ اگر امیر سے ناپسندیدہ بات بھی دیکھی جائے تو صبر سے کام لیا جائے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو۔ اس طرح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر اپنی سنت اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو تھامنے کا حکم دیا ہے۔ سنت نبوی اور صحابہ یہی ہے کہ عمارت کے ساتھ چلو۔ امیر کا تقرر، میڈیا میں ایک عامیانہ گشت سوال کر رہا ہے، ایک عامیانہ سوال گشت کرتا رہتا ہے کہ امیر کا تقرر ارباب حل و عقد ہی کرتے ہیں، مولانا سعد صاحب کو امیر کس نے بنایا؟ جواب نمبر 51، جو لوگ جس کام اور جس مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں کام کرنے والوں میں سے چند ذمہ دار احباب کہ جس پر اس کام کے کرنے والے اعتماد رکھتے ہوں، وہی ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں، اور وہی پرانے احباب آپس کے مشورے سے کسی کو امیر مقرر کر دیتے ہیں۔ جیسے ساری جماعت بغیر کسی افتراق اور مخالفت کے خوشی خوشی قبول کر لیتی ہے، اور وہ منتخب شخص اس جماعت کا امیر مقرر ہو جاتا ہے۔ حضرت جی رابع حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم موجودہ وقت کے تبلیغی ذمہ داروں کی طرف سے منتخب شدہ امیر ہے، اور دنیا بھر کے ملکوں کے تبلیغ والے جن میں ہزاروں عربی اور عجم علماء کرام شامل ہیں، اس طرح ساتوں بر اعظم کے تبلیغی قدماء اور عوام اور خواص سب نے بخوشی انہیں اللہ کا امیر مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ افریقہ کے اجتماعات کو قبول فرمائے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب